بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک شاندار پہل ہے، ایک خوش آئند قدم ہے جسے اور بھی دوسرے اداروں کے لیے یہ لائق تقلید عمل ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ کو ہم اصول حدیث سے متعلق جو آپ کی کتاب ہے وہ نخبۃ الفکر ہے، آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں کہ حدیث اور خبر میں کیا فرق ہے۔ صاحب نخبۃ الفکر نے اس سلسلے میں اپنی بات پیش کی ہے کہ خبر اور حدیث کے درمیان کیا فرق ہے، اور دوسرے کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے۔ ہم دیکھیے عبارت پڑھتے ہیں اور عبارت کے ضمن میں جو بھی تفسیر ہوگی، جو بھی اس کے مطلب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے کہ کہا ہے الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، یعنی میں نے ابھی عبارت پڑھا، آپ ایک حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ خبر اور حدیث میں کیا فرق ہے نہیں ہے۔ کہ خبر اس فن یعنی علماء یعنی اصول حدیث کے علماء کے نزدیک، اس فن کے علماء کے نزدیک یعنی اصول حدیث کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کے نزدیک خبر دراصل حدیث کے مرادف ہے، یعنی جو خبر ہے وہی حدیث ہے، جو حدیث ہے وہی خبر ہے۔ اس کے بعد کہیں وقیل الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کریں ایک قول یہ بھی ہے، ایک ضعیف قول ہے، قول کا نقل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، جو کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا منقول ہو، ایسی چیز کو، ایسی بات کو حدیث کہیں گے۔ اور خبر وہ ہے، والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے حضرات سے منقول ہو، تو اس کو کیا کہیں گے، خبر کریں گے۔ خلاصہ کلام اس قیلت جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہوگی اس کو ہم حدیث کہیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے حضرات سے جو بات منقول ہوگی، جو بات ثابت ہوگی، ایسی بات کو ہم خبر کہیں گے۔ وَمِن ثَمَّ قِيلَ لِمَن يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ وَمَا شَاكَ لَهَا الْأَخْبَارِ وَلِمَن يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّثِ کریں۔ اور اسی مذکورہ بالا فرق کی وجہ سے، یعنی جو فرق بیان کیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہوگی اس کو حدیث کہیں گے، جو دوسرے لوگوں سے ثابت ہوگی اس کو ہم خبر کریں گے۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے کیا کہا ہے، اسی بنیاد پر جو لوگوں نے کہا ہے کہ جو تاریخ اور تاریخ جیسی چیزوں سے میں مصروف ہو اسے اخباری کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اخباری کہتے ہیں۔ اور جو شخص سنت نبویہ میں مشغول ہو اس کو محدث کہا جاتا ہے، جو کیا کہتا ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے فرق کیا ہے۔ آگے صاحب کتاب نے خبر اور حدیث کے درمیان نسبت کو بیان کیا ہے۔ جانتے ہیں عزیز طلباء کی نسبت چار طرح کی تساوی، تباین ہے، عموم خصوص مطلق ہے، عموم خصوص من وجہ ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان آپس میں کون سی نسبت ہے اس کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ وکیل بینہما عموم خصوص مطلقاً، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث اور خبر کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت کے قائل ہیں، یعنی نسبت ہے، لہذا فکل حدیث خبر من غیر عکس کریں، لہذا ہر حدیث خبر ہوگی، کیا ہوگی، ہر حدیث خبر ہوگی۔ وعبر ہنا بالخبر لیکن اشمل کریں، اور ہر خبر حدیث نہیں ہوگی، اور ہر خبر کیا ہے، ہر خبر حدیث نہیں ہوگی۔ اور یہاں متن میں جو خبر کی تعبیر اس لیے اختیار کی گئی ہے تاکہ یہ خبر اور حدیث دونوں کو شامل ہو جائے، تاکہ یہ کیا ہے، یہاں متن میں خبر کی تعبیر اس لیے کی گئی ہے تاکہ یہ خبر اور دونوں کو کیا ہو جائے، شامل ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسا کہ عبارت سے واضح ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب خبر کی قسموں کو بیان کریں گے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں ایک متواتر آ جائے گا، پھر اس کے بعد اول دو قسمیں ہوئی خبر کی، ہمیں کہ نہیں، سند کے اعتبار سے خبر کی اول کیا ہے، دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک متواتر احاد، ایک متواتر ہوگا اس کی تعریف صاحب کتاب کریں گے، پھر احاد ہے، پھر احاد کی تین قسمیں ہیں،
مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، پھر اس کی تعریف بیان کریں گے۔ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وصول الینا، یعنی ہم تک جو حدیث پہنچی ہے سند کے اعتبار سے اس کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ہم تک جو حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے سند کے اعتبار سے اس کی اقسام کو یہاں سے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وصوله الینا، پس وہ یعنی خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یا تو اس کے طرق یعنی سندیں کثیر ہوں گی، اما یکن له طرق ای اسانید کثیرۃ، یعنی اس کے طرق یعنی سندیں کثیر ہوں گی۔ لأن طرقا جميع طریق، یعنی اس لیے کہ طرق طریق کی جمع ہے۔ طرق کیا ہے؟ یہ طرق طریق کی جمع ہے۔ وفعیل فی الکثرۃ یجمع علی فعل بضمتین، کریں اور فعیل کی جمع کثرت فعل یعنی فا اور عین کلمہ کے ضمے کے ساتھ آتی ہے۔ کیا ہے؟ فا کلمہ اور عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ وفی القلۃ علی افعلہ، اور اس کی جمع قلت افعلۃ کے وزن پر آتی ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ قلت ہے، جمع قلت افعلۃ کے وزن پر آتی ہے۔ والمراد بالطرق الاسانید، اور کہہ رہے ہیں کہ طرق سے مراد یہاں پر اسانید نہیں سندیں مراد ہیں۔ والاسناد حکایت طریق المتن، اور کہہ رہے ہیں کہ متن حدیث کے طریق کو بیان کرنے کا نام ہی کیا ہے؟ اسناد ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ یعنی متن حدیث کے طرق کو یعنی طریق کو بیان کرنے کا نام ہی اسناد ہے۔ اس کے بعد سائے کریں والمتن هو غایت ما ينتهي الیہ، کریں اور متن اس کلام کو کہتے ہیں جہاں سند جا کر رک جائے۔ کسے کہتے ہیں؟ اس طرح متن کہتے ہیں اس کلام کو کہتے ہیں جہاں سند جا کر کیا ہو جائے؟ رک جائے، اسی کا نام متن ہے۔ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، اور کہہ رہے ہیں کہ کثرت تواتر کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور یہ کثرت تواتر کی شرائط میں سے کیا ہے؟ شرط ہے۔ تواتر کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ جہاں سند جائے کیا ہو جائے؟ رک جائے، اور بہت ساری سندیں اس کے اندر ہوں، اسی کو کہا، اور یہ کثرت تواتر کی شرائط میں سے کیا ہے؟ شرط ہے۔ ورد بلا حصر فی عدد معین، کریں جبکہ عدد معین میں بلا انحصار کے پائی جائے۔ یہ کیا ہے؟ عدد معین کے اندر بلا کسی حصر کے، بلا کسی انحصار کے پائی جائے، بلکہ عادت ان راویوں کے توافق اور کذب کو محال گردانے، بلکہ عادت یہ ہو کہ ان کا متفق ہونا جھوٹ پر کیا ہو؟ محال ہو۔ یعنی اتنے راوی کسی حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کا اتنی ہے کہ ان تماموں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی سندوں کو اور ایسی حدیث کو حدیث تواتر یعنی متواتر کہتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں وَقَضَى وُقُوعُهُ مِنْهُ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، نیز ان راویوں کی جانب سے بلا قصد و ارادہ چھوٹ کے ارادہ اچانک جھوٹ کے صادر ہونے کو محال سمجھے کریں، اسی طرح اس کا واقع ہونا، جھوٹ کا واقع ہونا ان راویوں کی طرف سے اتفاقاً بغیر کسی قصد کے کیا ہو؟ نہ ہوتا ہو، تو صحیح قول کے مطابق کریں فلا معنی للتعیین عددی علی التصحیح، کریں تو صحیح قول کے مطابق تعداد متعین کرنے کے کوئی معنی نہیں، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی تعداد یعنی تواتر کے اندر کتنے راوی ہونی چاہیے، یعنی متواتر حدیث کے اندر کتنے راوی کو روایت کرنا ضروری ہے، اس کی کوئی تعداد بیان نہیں کی گئی، یعنی کوئی ایک تعداد فکس ہو کہ 10 لوگ ہوں، 15 لوگ ہوں، 20 لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک بات موٹی ایک بات کہہ دی کہ اتنے راوی ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، اتنے راوی کسی حدیث کو روایت کرنے والے ہوں، تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اولاً خبر کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک متواتر اور دوسری کیا ہے؟ احاد، پھر احاد کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث متواتر خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہیں گے کہ جس کی سندیں کیا ہوں؟ جس کی سندیں بکثرت ہوں اور کثرت کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اگر کیا کوئی ایک تعداد متعین نہیں کہ 20 لوگوں 50 لوگوں کو متعین نہیں ہے۔ حدیث مشہور کہیں گے وہ ہے جس کے راوی ہر طبقے کے اندر 2 سے
زائد ہوں مگر تواتر کی تعداد سے کم ہو یا اس سے علم یقینی بدی حاصل نہ ہو تو ایسی حدیث کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ حدیث عزیز وہ ہے جس کے راوی دو ہوں، خواہ ہر طبقے میں دو ہی دو ہوں یا کسی طبقے میں زائد ہو گئے ہوں مگر کسی طبقے میں دو سے کم نہ ہوں، تو ایسے راوی ایسے حدیث کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔ اور آخر حدیث احاد کی 3 قسموں میں سے جو آخری حدیث غریب ہے۔ حدیث غریب کہتے ہیں وہ ہے جس کی صرف ایک سندیں ہوں، اس کی کیا ہوں؟ صرف اور صرف ایک سندیں ہوں، یعنی جس کا راوی صرف ایک ہو، خواہ ہر طبقے میں ایک بھی ہو یا کسی طبقے میں جا کر کیا ہو زائد بھی ہو گیا ہو، تو ایسے حدیث کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ تو سند حدیث راویوں کے سلسلے کو طریق اور سند کہتے ہیں۔ متن وہ کلام ہے جس پر سند جا کر رک جائے تو اس کو کیا ہے؟ متن کہتے ہیں۔ اس کے بعد بلا حاصل فرمائے جمہور کا قول کے مختار، جمہور کا قول کیا ہے؟ قول مختار ہے کہ تواتر کے تحقق کے لیے کوئی خاص عدد کی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی ایک تعداد متعین نہیں ہے، یعنی ذاتی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا قول فلا معنی، یعنی جب تواتر کے لیے شروط وہ کثرت ہے، شرط وہ کثرت ہے جو مفید یقین ہو تو پھر کسی خاص عدد کی شرط لگانا بے فائدہ، یعنی اتنی کثرت ہو، اتنی راویوں کی تعداد ہو جس سے کیا ہو علم یقین حاصل ہو جائے بس۔ اس لیے اب کسی تعداد کو متعین کرنا یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلا دیا کہ خبر اور حدیث میں کون سی نسبت ہے اور ان کے درمیان کون حدیث کس کے لیے، یعنی حدیث کسے کہتے ہیں، مرادف ہے یا کیا ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر اس کے بعد خبر کی قسموں کو بیان کر دیا کہ اولا اس کی 2 قسمیں ہیں، متواتر اور احاد، پھر احاد کی 3 قسمیں ہیں، ان کی تمام تعریفوں کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ عزیز طلبہ، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے آگے آپ کے سامنے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے اس عبارت کو سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت دشواری ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔